وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے، جو رمضان سے قبل آتا ہے، یعنی شعبان کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان کا مہینہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ پورا جو اصل میں معاملہ ہے شعبان کا، اسی طریقے سے رجب کا، یہ سب رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اللہ نے مہینے بنائے ہیں ان میں ایک انتہائی عظمت، انتہائی بابرکت، انتہائی مقدس اور انتہائی احترام کے قابل جو مہینہ ہے وہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا ہے۔ اب رمضان سے پہلے ایک ہے رمضان میں اسی طریقے سے داخل ہو جانا جیسے عام زندگی انسان کی چل رہی ہے، وہ سچ بھی بول رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز پڑھ بھی رہا ہے اور نہیں بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے دیگر کاموں کے اندر لگا ہوا، ایک تو یوں ہے اسی طریقے سے رمضان کے اندر داخل ہو جانا۔ تو اس طریقے سے رمضان میں داخل ہونے سے وہ اہمیت رمضان کی نہیں ملے گی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی، اور وہ ترتیب اس طرح تھی کہ آپ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، یعنی 2 مہینے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے اندر جٹ جایا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فکر اور اپنے صحابہ کو ذہناً رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جتنی شدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، اتنا میں نے کسی اور مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ پورا مہینہ روزوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرتے تھے، اور اکثر ایام میں شعبان کے تو آپ روزے رکھا ہی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس کا ایک فائدہ یہ تھا، اور آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جس طریقے سے تمہاری زندگی چل رہی ہے اسی طریقے سے رمضان کے اندر داخل مت ہو جاؤ، بلکہ رمضان کے لیے تیاری کرو، روحانی اپنے آپ کو مضبوط کرو، اور روحانی طور پر آدمی سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روحانیت میں اللہ رب العزت کی طرف انسان کی روح مائل ہو جایا کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں بھی اس بندے پر برسا کرتی ہیں جو روزے کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اسی طریقے سے رجب میں روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان سے انسان کو پورا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہمارے یہاں شروع ہو چکا ہے جو رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ابھی سے ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے ذہناً اور فکراً جو ہے وہ تیار کر لیں، اور اس کے لیے پروگرام یہ بنایا جائے کہ جو انسان اپنی زندگی کا ایک جائزہ لے، جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کو ترک کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کی مکمل پابندی آج سے شروع کرے، قرآن کریم کی تلاوت پر آدمی زیادہ سے زیادہ دھیان دے، تاکہ جب تک رمضان آئے اور ہم رمضان کے اندر داخل ہوں تب تک ہماری روحانیت میں ایک اچھا خاصا اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہو۔ پھر جب اس اضافے کے ساتھ ہم رمضان کے اندر داخل ہوں گے اور رمضان کی ان شب و روز کو ہم اپنی زندگی کے اندر پائیں گے، اور پھر رمضان کی مزید برکتیں جب ہمارے سامنے آئیں گی، مزید رحمتیں رمضان کی جب ہمارے سامنے آئیں گی، تو پھر ہمارے اس روحانیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہم اللہ رب العزت کے مقبول بندے جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔